جو لوگ بقرعید پر ایکو فرینڈلی بقرعید کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے آگ اگلتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ گو ہتیا کرتے ہیں، پشو ہتیا کرتے ہیں، یہ وائلنٹ ہوتے ہیں، جو لوگ عید الاضحیٰ جیسی عظیم عبادت کی مذاق اڑاتے ہیں، پرائم ٹائم کرتے ہیں، ڈی این اے کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو اس شرک عمل پر، جس شرک کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا سب سے بڑا اور بھیانک آتنکواد قرار دیا گیا ہے، آپ ان کی تائید کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو رکشا بندھن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند دلائل رکھنے کی کوشش کروں گا جو میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم سے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قل ارأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوکلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر اور نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ واہینہ ہے۔ واہینہ ایک مرض ہوتا ہے جو ہاتھ کی کوہنی سے لے کر کندھوں تک ہو جاتا ہے، اس میں نس پھول جاتی ہے۔ تو مشرکین جاہلیت کے زمانے میں کڑے اور چھلے پہن کر اس قسم کی بیماریوں کو دور کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اتار دو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کرے گا۔ اس چھلے کو پہنے ہوئے اگر تمہاری موت آ گئی تو تم ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے۔ عقبہ ابن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمة فلا اتم له فلا اتم اللہ له ومن تعلق ودعة فلا ودعه اللہ له۔ اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، شخص نے بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے سیپ باندھا اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام نہ دے۔ اس روایت کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے من تعلق تمیمة فقد اشرک، جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے متعلق بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب دھاگا بندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ چنانچہ ان احادیث اور آیات کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ دھاگا باندھنا، تعویذ باندھنا، کڑا باندھنا کتنا بڑا پاپ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو شرک اصغر اور بعض مقامات پر شرک اکبر سے جوڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رکشا بندھن میں کیا ہوتا ہے۔ رکشا بندھن میں دھاگا باندھ کر یہ بات وابر کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دھاگا جو ہے وہ بھائی کو بہن کی حفاظت کی یاد دلاتا ہے، اور یہ دھاگا جب تک ہاتھ میں بندھا رہتا ہے تو اس کی پریشانیوں سے حفاظت رہتی ہے۔ جیسے کہ بعض بالی ووڈ کی پکچروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا تھا تو ایکسیڈنٹ میں اس کا ہاتھ بچ جاتا ہے، دوسرے میں نہیں بندھا ہوا تھا اس کا ہاتھ وہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کاش یہ پرمپرا ہوتی کہ دونوں ہاتھوں میں دھاگا باندھا جاتا۔ اب اتنا بڑا شرکیہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے شرک قرار دیا ہو، یہ بیچارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ سیکولرزم کے نام پر، دوستی کے نام پر شرکیہ عمل میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہو شرک کے ذریعے سے
اور ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ شیطانیت چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، میری امت کے کچھ گروہ مشرکوں سے نہ مل جائیں۔ اب یہ مشرکوں سے ملنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب دیکھیں، جو لوگ بقرعید پر ایکو فرینڈلی بقرعید کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے آگ اگلتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ گو ہتیا کرتے ہیں، پشو ہتیا کرتے ہیں، یہ وائلنٹ ہوتے ہیں، جو لوگ عید الاضحیٰ جیسی عظیم عبادت کی مذاق اڑاتے ہیں، پرائم ٹائم کرتے ہیں، ڈی این اے کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو اس شرکی عمل پر، جس شرک کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا سب سے بڑا اور بھیانک آتنکواد قرار دیا گیا ہے، آپ ان کی تائید کرتے ہیں۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے؟ جان لیں کہ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا آتنکواد ہے، اور وہ شرک کرتے ہوئے میری بھاوناؤں کی پرواہ نہیں کرتا کہ جب وہ شرک کرتا ہے تو میری بھاوناؤں پر چوٹ لگتی ہے۔ وہ اپنی بھاوناؤں کو اور اپنی ریلیجیس سینٹیمنٹ کو بیان کرتے ہوئے گو ہتیا کے نام پر موب لنچنگ کو صحیح ٹھہراتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی دھارمک بھاونا اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی شرک کے ذریعے سے دیوالی مناتا ہے، کرسمس مناتا ہے، ہولی مناتا ہے، رکشا بندھن، جنماشٹمی، کرشناشٹمی مناتا ہے، اور اسی طریقے سے گرو پورنیما اور جتنے بھی قسم کے شرکیہ تہوار ہیں، تو وہ میری دھارمک سینٹیمنٹ کو ایسے زخم پہنچاتا ہے جیسے وہ مجھے قتل کرتا ہے۔ میرے نزدیک قتل کیا جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے نزد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جانا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو شرک ہے، یہ جو بت پرستی ہے، یہ جو قبر پرستی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قتل کرنے، خون بہا دینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہیں ذرا ہوش کی ناخن لیں اس سے پہلے کہ آپ کا ایمان سلب ہو جائے۔ یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس شرک کے عمل کی وجہ سے قد کفرتم بعد ایمانکم قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لن تعتذروا، ہرگز ہم کو معذرت پیش نہ کرو، ایکسکیوز مت کرو کہ تمہارے دوست ہیں، تمہاری کمپنی ہے، تمہارے فرینڈ سرکل ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم یقیناً کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بھیانک برائی سے بچنے اور توحید جیسی عظیم عبادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہی مدار جنت ہے۔ اور آخر میں آپ سے کہوں گا کہ جتنے بھی قسم کے تعویذ، گنڈے اور دھاگے ہیں، آپ کو معلوم ہے امت مسلمہ کا ایک گروہ وہ ہے جو کلیر اور اجمیر کے نام پر مشرکوں کی طرح ہاتھ کو اسی طریقے سے سیفران کلر کا کر دیتا ہے، دھاگے باندھ کر، جیسے ایک مشرک جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وار اسٹیٹ میں رہتا ہے، اپنے ہاتھوں میں دھاگے باندھ کر رہتا ہے۔ صرف نام بدلنے سے شرک میں کمی نہیں آتی۔ آپ نام چاہے کوئی بھی رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔